میں آپ سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ بڑے چالاک ہیں بھائی, کس طرح بچے کا نا استدلال ہے آپ کا. آپ سمجھ گیا بھائی, آپ نے کہا ہے نا, آپ نے ابھی کہا ہے کہ ابو بکر عمر کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا ہے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, جواب دینے دو. مولا علی نے بھی کہا ہے نا, مولا علی نے کہا ہے مجھے جواب سب کا, جس کا ذکر کرو گے, جس کا ذکر کرو گے میں اس کا جواب دوں گا. اچھا, آپ کا جو نظریہ ہے صحابہ کے بارے میں وہ بہت سخت ہے, مختلف ہے, اس لیے میں دو سوالات عرض کروں گا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے لیے قرآن میں ہوتا انی جاعلک للناس اماما, کیا آپ حضرت ابو بکر صدیق کو برک خلیفہ تسلیم کرتے؟ دیکھیں, اگر قرآن میں کوئی سورہ ہوتا کہ ابو لہب پیغمبر ہیں تو کیا آپ مانتے ہیں؟ ہم یہی جواب ہے بھائی, یہ چیز ناممکن ہے ابو لہب کا پیغمبر ہونا, نبی ہونا. اس کے جواب میں تو موجود ہے نا کہ ختم نبوت حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہے. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فرض کریں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سورہ ہوتا اس طرح, صورت ہوتا قرآن میں کہ ابو لہب نبی ہیں, آپ مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ناممکن ہے, یہ فرض ہی ناممکن ہے. اس طرح سوالات نہ کیا کریں, لیکن ہم بالفرض اجازت دیں. اگر قرآن مجید میں ایسا سورہ ہوتا کہ فرعون جو ہے, فرعون اللہ کا ولی تھا, موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دشمن تھا, کیا آپ مانتے ہیں؟ جی ہم مانتے ہیں, لیکن اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے کبھی جھوٹ نہیں ہوتا. اگر قرآن میں کسی کوئی ایسی آیت ہوتی کہ فرعون جو تھا اصلی نبی فرعون تھا اور موسیٰ علیہ السلام وہ جھوٹے تھے, مانتے؟ جی ہاں ایمان لاتے, کیوں نہیں ایمان لاتے, لیکن یہ ناممکن ہے, یہ بچے کا نہ باتیں. آپ کا جواب یہ ہے مزید آپ مانتے, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہوتا تو آپ مانتے نا. جی یہی میں پوچھ رہا تھا. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہوتی ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ, اچھا اس کے علاوہ ووارث سلیمان داؤد, اگر یہ آیت اس طرح ہوتی ووارث, اچھا حضرت عمر فاروق کے لیے یہ اگر آیت ہوتی تو آپ حضرت عمر فاروق کو بھی خلیفہ تسلیم کرتے, یعنی اگر حقیقت ہوتی تو آپ حقائق کو انکار نہ کرتے نا. یہی میں پوچھ رہا تھا بھائی. اس طرح نا کہ اگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قرآن میں ایک سورہ ہوتا کہ فرعون پیغمبر ہے اور موسیٰ علیہ السلام جھوٹے تھے, نمرود پیغمبر تھے, ابراہیم علیہ السلام جھوٹے تھے, آپ کیا تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کا کیا قرآن میں ہوتا تو ہم تسلیم کرتے. ہاں, لیکن یہ فرض بہت ہی باطل فرض ہے نا. لیکن ہوتا تو تسلیم کرتے نا. ہاں بالکل صحیح. اگر حضرت عمر فاروق کے لیے یہ ہوتا تو ان کو خلیفہ تسلیم کرتے, جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہے. ووارث رسول اللہ عمر, اس طرح ہوتا تو آپ تسلیم کرتے نا, یہ پوچھ رہا ہوں بس. ہم تسلیم کرتے ہیں قرآن کو, سورہ حجرات کو, کہ اس میں صریح ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. بخاری کی روایت ہے کہ مختصر سا جواب میں پوچھ رہا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ جو آیت نہیں ہے, دیکھیں جواب آپ کا نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, میں بھی کہہ رہا ہوں جواب یہ ہے, مجھے پورا جواب دینے دو. اگر ہوتا تو ہم مانتے, لیکن جو موجود ہے اس میں یہی ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اللہ کے نزدیک جو سب سے بدتر جانور ہیں وہ یہ انسان ہے, انسان نما جانور ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, وہ لا یعقلون ہے. اور سورہ حجرات میں یہ آیت موجود ہے اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیت ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہوئی. جی میں سمجھ گیا. موجودہ قرآن میں یہ چیزیں ہیں, جو چیزیں ہیں اس پہ پہلے کیا ہے, پہلے کیا ہے آیت میں, شروعات میں سورہ حجرات کی شروعاتی آیات میں الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اور آپ نے کہا کہ یہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے لیے یہ آیت نازل ہوئی, یعنی اللہ نے ان کو اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا ہے. ٹھیک ہے حضرت, اس پر میں نہیں آ رہا تھا نا, آپ میں آ رہا ہوں, وہ اس کا جواب مجھے دینے دو گے کہ قرآن کریم میں مفسرین کے ہاں, مفسرین کے ہاں, میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کے مفسرین. میرا سوال جو ہے حضرت, آپ دوسری طرف جا رہے ہیں نا, برائے کرم مجھے جواب دینے دو نا. یا ایھا الذین آمنو کا مجھے جواب دینے دو کہ آپ کے علماء کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ظاہری اسلام کے روح سے ہوتا ہے, یعنی جو ظاہر اسلام اس میں منافق بھی شامل ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو میں منافق یہ جو ہے اس میں طور پر جن کو ایمان والوں کہے آپ ان کو بھی نہ مانتے ہیں. ہاں میں نہیں کہتا, آپ کے علماء. مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو حوالے دکھاؤں. نہیں, اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے, لیکن آپ نے ذکر کیا تو میں بتا دیتا ہوں نا, مجھے میرا کام ہے. ہاں آپ نے اعتراض کیا نا, آپ نے اعتراض کیا تو مجھے جواب دینے دو. ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر. یہ کتاب الایمان تالیف شیخ ابن تیمیہ نہیں, طبع المکتب الاسلامی. ابن تیمیہ کو میں نہیں مانتا, ابن تیمیہ کو میں نہیں مانتا. چلو ابن تیمیہ کا نہیں دکھاتے, آپ کو بیضاوی کی تفسیر کا دکھاتا ہوں. میں مانتا ہی نہیں ہوں, اس موضوع پر آپ نہ آئے نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ابن تیمیہ کو چھوڑیں, میں ابن تیمیہ کا نہیں, تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمانین الامام القدوہ. حضرت میں جب سوال کروں تو اس کا جواب دے دیا جائے. حتماً بس مجھے 40 سیکنڈ دے دو, 40 سیکنڈ دے دو, پھر اپنا سوال کر لیں. ایک منٹ بھی نہیں, یہ اس کا تعلق نہیں ہے نا. آپ نے
نے کہا نا، آپ نے ابھی کہا ہے کہ ابو بکر عمر کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا ہے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جواب دینے مولا علی نے بھی کہا ہے نا، مولا علی نے کہا مجھے جواب سب کا جس کا ذکر کرو گے، جس کا ذکر کرو گے میں اس کا جواب دوں گا بھائی. جس کا آپ نے ذکر کیا نا سورہ حجرات کا، آپ نے ذکر کیا، میں نے نہیں کیا. تو آپ نے کہا کہ ان کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا ہے نا، تو میں نے اس کا جواب دیا. تو اب آپ نے کیوں شروعات کی؟ تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنین المجلد الرابع، بلی تفسیر سورہ سبا اور طلاق، یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے اللہ الفاروق الحدیثہ میں. آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کچھ صبر کریں عزیز، ہم آپ کی طرف آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہاں پہ اس کتاب تفسیر میں صفحہ نمبر 260 میں میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. تفسیر سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ان ناسا من المنافقین كانوا یاتون النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ منافق آتے تھے، ٹھیک ہے نا، کچھ منافق آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ اور اپنی آواز بلند کرتے تھے. یریدون بذلک اذاه والاستخفاف به، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کے لیے اور ان کی توہین کے لیے. فنسبهم الى اعطوا من الايمان في الظاهر، اللہ تعالی نے ان کو ظاہراً ایمان، وہ کیونکہ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اس ظاہر کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی تفسیر سورہ حجرات ہے، زندہ باد. یہ بھی کون سا ہے؟ تفسیر سورہ حجرات میں یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. تو پتہ یہ چلا عزیز، پتہ یہ چلا کہ منافق آتے تھے اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی توہین کے لیے اپنی صدا، اپنی آواز بلند کرتے. اللہ نے ان کو ظاہری اسلام کی روح سے، ظاہر میں یہ مسلمان یا ایھا الذین آمنوا کہا، پر پتہ یہ چلا کہ ظاہر میں آپ منافق کو اللہ نے قرآن میں منافق کو کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. اور الحمدللہ کہ بخاری میں ثابت ہے کہ وہ منافق کون تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے لیے اپنی آواز بلند کرتے تھے. یہ آپ کے اپنی کتب سے ثابت الحمدللہ. اب میں خاموش، آپ حکم کریں، بات کرو بھائی. مولا علی نے خلفائے ثلاثہ کو اپنا امام مان کر جو ہے نا ان کی صحیح حدیث نکاؤ، میں اس کا جواب دوں گا. نہ جائیں جو صحیح حدیث لاؤ، شیعہ حدیث لاؤ نا. وہ تو ایک ادعا کرتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فلانے کو اپنا امام مانا ہے، تو حدیث لے کے آؤ، ہم جواب دیں گے، دلیل لاؤ. جی میں آتا ہوں، اسی پر آتا ہوں. کتاب الحجت میں باب نمبر 12 ہے، اندر ائمہ خلفاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلفاء ہیں ائمہ. کیا انبیاء بھی اللہ کے خلفاء ہیں؟ انبیاء اللہ کے انبیاء ہیں، جن میں سے اللہ کو اپنا خلیفہ کہا ہے وہ خلیفہ ہیں. جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ کہا ہے، انبیاء میں سے آدم علیہ السلام کو بولا اپنا خلیفہ ہے، داؤد کو بولا ہے، ہارون کو بولا، یہ خلفاء ہیں. جن کو نہیں بولا، میں نہیں کہتا کہ خلیفہ ہیں یا نہیں ہے، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. میں کہتا ہوں اس کے متعلق میں وہی کہتا ہوں جو قرآن میں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو مجھے علم نہیں، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. وہ بے شک جو انبیاء ہیں وہ نبی ہیں، اللہ کے حجت ہیں، معصوم ہیں، ایمان ان پہ واجب ہے. خلیفہ قرآن میں جن لوگوں کو کہا گیا وہی خلیفہ. اور مزید حکم سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 میں والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یا خلیفہ کی جمع ہے. میں دیکھتا ہوں کہ وہ خطاب کس سے ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ انعام آیت نمبر 165 بھی ہے والذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات. یہاں بھی خلائف جمع ہے خلیفہ کا. اس کے علاوہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اس کتاب میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خلیفہ بنایا. یہ آپ جو آیت پڑھتے ہیں نا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. بھلے کیا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے؟ ان سے خطاب ہے، یا سے خطاب ہے، یا مجھے دیکھنا ہوگا یہ یا انسان سے خطاب ہے یا اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے. آپ اپنا حجت لے کے آئے نا، کیونکہ بھلے خلائف الارض، یہ زمین میں ایک قوم کے بعد دوسری قوم آ جاتا ہے نا، وہ دوسری قوم کا جانشین ہے. مثلا پہلے اور لوگ رہتے تھے، پہلے اور لوگ اس شہر میں رہتے تھے، وہ مر گئے، پھر دوسرا قوم آ جاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، یہ تو اس کے جانشین بن گئے نا. اب یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یا انبیاء سے خطاب ہے یا صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام سے خطاب ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا بھائی کہ اگر لفظ خلیفہ آ گیا تو حتماً اس سے مخاطب انبیاء ہے. یہ تو دیکھنا ہوگا، ہر آیت قرآن کا جو ہے سمندر ہے. اچھا، جو مولا کائنات نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِّ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو یہ مولا علی شیر خدا کس ترتیب سے چوتھے خلیفہ ہیں؟ کوئی ترتیب، کوئی معقول ترتیب بتائیں جس کو عقل تسلیم کرے. پہلے صحت ثابت کرو، پھر پورا حدیث پڑھو، پھر ہم جواب دیں گے. یہ جی یہی پورا ہے نا. مولا کائنات نے فرمایا آپ کہتے ہیں پورا نہیں، اسی حدیث میں ذیل بھی ہے، آدم ہے، اس میں ذیل بھی ہے کہ آدم ہے. ہاں وہ سب پڑھو، پھر پہلے صحت ثابت کرو. دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرا حضرت ہارون علیہ السلام. آپ نے ان تینوں کو خلفاء
تسلیم کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نص صریح سے امام فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، آپ ان کو خلیفہ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ایسا ہوتا انی جاعلک للناس اماما، تو آپ ان کو خلیفہ تسلیم کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں ہم اگر ہوتا تو کرتے۔ تو جس کے لیے موجود ہے انی جاعلک للناس اماما حضرت ابراہیم کے لیے، آپ ان کو تو خلفاء کی لسٹ میں شامل کریں نا۔ حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون کو تو آپ ہم کر دیں گے۔ پہلے ہیں۔ آپ جس حدیث کے روح سے آپ استدلال کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے دوسرے اس کا جو بقیہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا، آپ پہلے اس کی صحت ثابت کریں پھر بات ہوگی نا۔ پہلے آپ صحت ثابت کریں پھر یہ صحیح سند سے روایت ہے نا۔ یہ تفسیر برہان میں بھی ہے نا، تفسیر برہان، تفسیر وہ کتاب مجموع بیان سے روایت کی ہے۔ ہاں بتاؤ نا اس کے سند بتاؤ بھائی، سند میں کیا ہے، کس کتاب سے روایت کیا ہے، سند کیا ہے؟ آپ انکار کرتے ہیں اس کی صحت کا؟ میں نہ انکار کرتا ہوں نا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے صحت ثابت کرنا بھائی، صحت ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو صحت ثابت کرے نا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ادھر آتے ہیں استدلال کرتے ہیں تو اس کی صحت ثابت، میری ذمہ داری نہیں میں اس کا ضعف ثابت کروں۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، مجھے سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں معلوم، مجھے سکھاؤ، آپ میرے استاد ہو، مجھے بتاؤ۔ یہ تو جھوٹ ہو نا، آپ حجت لاتے ہیں نا کہ آپ کو نہیں معلوم۔ نہیں میں کیا ہوں، میں اللہ ہوں، مجھے سب معلوم ہے۔ میں آپ جو ہیں آپ دلیل لے کے آئیں تو پہلے اس کی صحیح دلیل لے کے آؤ نا، صحت اس کا ثابت کرو، پھر میں آپ سے سیکھتا ہوں، پھر میں اس کا جواب دوں گا نا۔ جی جی پھنس گئے بولی صاحب، پھنس گئے۔ یہ مایت المنقبت ہے محمد بن احمد قمی کی، ٹھیک ہے حضرت، ابن شاذان کی منقبہ ہے، ابن شاذان کی۔ حدثنا ابو القاسم عبید اللہ بن حسن بن محمد السکونی قال حدثني الحسن بن محمد البجلی قال حدثني احمد بن یحییٰ بن حسین بن زید بن علی قال حدثني ابی ان جدی ان حسین بن زید ان جعفر بن محمد ان ابی ان علی بن حسین ان ابی قال قال امیر المؤمنین ومن لم یقل انی راب الخلفاء فعلیہ لعنۃ اللہ۔ صحت ثابت کرو، سند آپ نے پڑھ لیا، اب صحت ثابت کرو۔ اچھا، اس پر کیا اعتراض ہے حضرت؟ کوئی اعتراض نہیں، میں نے اور کیا صحت ثابت کرا، صحت ثابت ہے نا، سند پڑھ دی ہے میں نے۔ سند پڑھنے سے صحت ثابت ہوتی ہے بھائی، سند پڑھنے سے تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو علم آنے چاہیے کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہونا چاہیے حضرت؟ اتصال ثابت کرو، پھر اس کے اتصال کے بعد سب کی تعدیل کرو، بسم اللہ۔ آپ عاجز ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، اس لیے ادھر ادھر آپ جا رہے ہیں۔ اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، شیعہ علماء نے اس مولا کائنات کے فرمان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ میں جواب دوں، اجازت دیں گے؟ جی آپ جواب دیں، حضرت ابراہیم کا بھی جواب دیں۔ ابھی دکھاتے ہیں بھائی صاحب، یہ کتاب ہے عزیزو، یہ ان کا جواب عیون الاخبار للامام الرضا عیون اخبار الرضا علیہ السلام لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، الناشر رضا مشہدی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 9، اس میں جو حدیث ہے حدیث نمبر 23، حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ السلام سے، امام کاظم علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ ایک دن بینما انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض طرقات المدینہ، کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے گلیوں میں جا رہے تھے، اذ لقینا شیخ طویل کث اللحیہ، ہم سے ایک بزرگ، ایک عمر رسیدہ جو قد میں لمبا تھا، اس کی داڑھی کافی، کیا تھا داڑھی اس کی کافی، کیا بولتے ہیں اس کو، گنی داڑھی تھی، اس بعید بین المنکبین، اور اس کے جو کندھے تھے وہ کافی وسیع تھے، بہت تگڑا آدمی، ملاقات ہو۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام دیا اور مرحبا کہا، پھر میری طرف اس نے اپنا چہرہ کیا اور کہا السلام علیک یا رابع الخلفاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کا سلام ہو، تجھ پہ سلام ہو اے چوتھا خلیفہ، اور رحمت اللہ کی اور برکات ہو۔ پھر اس نے پوچھا الیس کذالک ہوا یا رسول اللہ، اس بزرگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اسی طرح نہیں ہے یہ چوتھے خلیفے ہیں؟ تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا، جی ہاں، ثم ماذا، پھر وہ شخص چلا گیا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له، اس بزرگ آدمی نے، اس عمر رسیدہ آدمی نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ نے اس کی تصدیق کی کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قال انت كذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں آپ اسی طرح ہیں، والحمدللہ، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ چوتھے خلیفے ہیں۔ ان اللہ عز وجل قال في كتابه، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں قرآن میں فرمایا ہے انی جاعل فی الناس فی الارض خلیفہ، اللہ نے یہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، والخلیفۃ المجعول فیہا آدم، اور زمین میں جو خلیفہ جعل کیا وہ آدم ہے علیہ السلام۔ وقال یا داؤد، اللہ نے فرمایا اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض،
اے داؤد میں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ سنایا کر. فهو الثانی، یہ خلیفہ نمبر 2 ہے. وقال عز وجل حکایتا عن موسیٰ حین قال لہارون علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کی ہے قرآن مجید میں کو ہارون سے انہوں نے کہا وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، میرا خلیفہ بن میرے قوم میں اور ان کی اصلاح کا. فهو ہارون علیہ السلام، تیسرا خلیفہ ہارون ہے. اذ استخلفه موسیٰ علیہ السلام فی قومه، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے قوم میں اپنا خلیفہ بنایا. فهو الثالث، بلے اور یہ تیسرے خلیفہ ہیں. وقال اللہ عز وجل، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ نے سورہ برات میں فرمایا کہ اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حج کے موقع پر ایک بہت اہم اعلان ہونے والا ہے. اور وہ کیا اعلان تھا؟ سورہ برات میں، کہ مشرکین کو اب حج آنے کی اجازت نہیں ہے، اور مشرکین کچھ مہینے کے بعد جو ہے وہ حج پہ نہیں آ سکتے، اور وہ جہاں بھی ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا. اچھا، فَكُنْتَ أَنْتَ الْمُبَلِّغ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اس کام کے لیے اللہ نے تجھے چنا، تو اس آیت کا تبلیغ کرنے والا. وہ بہت مشہور واقعہ ہے تبلیغ سورہ برات. اچھا، آپ تھے میری جانب سے اور اللہ کی جانب سے، آپ میرے خلیفہ اور اللہ کی جانب سے. وَأَنْتَ وَسِيٌّ، تو میرا وسیع ہے. کے لیے کون سی آیت پڑھی؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ آیت تو نہیں ہے نا؟ آیت ہے قرآن میں، آیت ہے، کیوں آیت نہیں؟ آیت اس میں خلافت کہاں ہے؟ اس میں خلافت یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یوم الحج الاکبر میں، عید کے موقع پر ایک بہت بڑا اعلان آنے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں گئے مکہ، کس کو بھیجا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا. تو اعلان کرنے والے اللہ کی جانب سے. جانشین کون ہے؟ عملی طور پہ جانشین کون تھا؟ ٹھیک ہے، حدیث میں آپ سنا رہا ہوں، حدیث میں سنا رہا ہوں، شیعوں کے لیے حجت ہے بھائی. آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ مجھے ختم ہونے دو، ختم کرنے دو اس حدیث کو، پھر اعتراض کرو. فانت وسیع، تو میرا وسیع ہے، وہ وزیری، تو میرا وزیر. وزیر کس کو بولتے ہیں؟ تو حدیث ہے نا، قرآن سے دکھائے نا آپ. اجازت ہارون علیہ السلام کے لیے اجازت فرمائیں، میں دکھاتا ہوں قرآن سے بھی دکھاؤں گا، قرآن سے بھی دکھاؤں گا. یعنی امام علی رضا کی روایت میں جو ہے اچھی بات ہے، میں دکھاؤں گا قرآن سے، مجھے حدیث ختم کرنے. تو میرا وسیع ہے اور تو میرا وزیر ہے. وزیر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ ابھی ہم کہتے ہیں کہ نا فلانی وزیر دفاع ہے، فلانی وزیر مالیہ ٹریجری کا وزیر ہے، وزیر اعظم ہے. وزیر کا یہ مطلب نہیں عربی زبان میں. وزیر کا عربی زبان ہے مشکل گشا، یعنی وہ جو شخص جو آپ کی مشکل کو آسان کر دے. آپ وہ ہیں جو آپ نے میرے مشکلات کو آسان کیا ہے، میرے مشکل گشا ہے. وقاضی دینی، اور تو میرے قرضوں کو ادا کرنے والا ہے. والمؤدی عنی، اور تو میری جانب سے تمام دین کو ادا کرنے والا، لوگوں تک پہنچانے والا، ان کو تعلیم دینے والا تو ہے. وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور تو مجھ سے ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ سے تھا. الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس فرق کے ساتھ کہ ایک استثناء ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فانت رابع الخلفاء، اس لیے تو چوتھا خلیفہ ہے. کما سلم علیک الشیخ، جیسے کہ اس بزرگ نے آپ پہ سلام کیا تھا. اولا تدری من ہوا، کیا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ قلت لا، میں نے عرض کیا نہیں. قال ذاک اخوک الخضر علیہ السلام فعلم، وہ آپ کا بھائی جناب خضر علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام. اچھا، تو یہ حدیث ہمارے اس طرح کے احادیث اور بھی ہمارے پاس کہ چوتھا خلیفہ کون ہے؟ چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، لیکن پہلا خلیفہ آدم، دوسرا داؤد، تیسرا جناب ہارون علیہ السلام. اب آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت دکھاؤ کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لفظ خلیفہ ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ تم وہ دلیل لے کے آؤ کہ تمہارے مذہب میں قرآن کامل ہے، تو پھر میں قرآن سے علم بھی ثابت کروں گا، ذوالجناح بھی ثابت کروں گا، آگ پہ ماتم بھی ثابت کروں گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بھلے اذان علی اکبر جو شیعہ کرتے ہیں صبح عاشور وہ بھی ثابت کروں گا، سینہ زنی سب کچھ. 12 امام تو وہ تو پہلی بات ہے، میں بہت ساری جزئی باتیں بھی ثابت کروں گا. آپ مہربانی کرو دلیل لے کے آؤ کہ آپ کے مذہب میں قرآن ثابت ہے. کوئی دلیل آپ نہیں لا سکتے، اور یہ میرا چیلنج کئی ہفتے سے میں دہرا رہا ہوں، بلکہ مہینوں سے دہرا رہا ہوں. کوئی آپ کا مرد پیدا نہیں ہوا کہ کوئی دلیل لے کے آئے کہ جی ہاں ہمارے مذہب میں ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ قرآن کامل ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. نہیں لا سکتے تو کبھی یہ ہم سے مطالبہ نہ کرو کہ قرآن میں ہمیں دکھاؤ کہ کہاں پہ خلیفہ ہے. اگر چاہیے تو یہ میں نے آیت آپ کو دکھایا ہے، اسی حدیث میں موجود ہے. نہیں ہے نا، موجودہ قرآن میں نہیں ہے. موجودہ قرآن جب آپ دکھائیے کہ وہ کامل ہے نا. نہیں کامل اس کو چھوڑتے ہیں نا آپ، اس کو چھوڑتے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ مولوی صاحب، آپ دلیل کیوں نہیں لا سکتے؟ جو آپ سے پوچھا ہے حضرت اس کا تو جواب دیں نا آپ. جی بسم اللہ. یعنی آپ کے نزدیک یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ محرف ہے یا غیر محرف ہے؟
آپ پہلے اپنا کام سیدھا کرو، پھر اس کے بعد میری باری ہے نا. نہیں، آپ کا نظریہ تو کچھ ہونا چاہیے نا. مجھ سے پہلے دیکھیں، مجھ سے پہلے ابو بکر کی باری ہے، عمر کی باری ہے، عائشہ کی باری ہے. تم نے جو فتویٰ دیا نا بالاجماع، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا تو عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے. عثمان غنی نے تو جمع کیا نا، یہ صدیق اکبر نے جمع کیا. عثمان، یہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے ہمارے ہاتھ میں، آپ کے سامنے جو آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ عثمان غنی کا جمع کیا ہوا ہے. آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ اس کو محرف مانتے ہیں یا غیر محرف مانتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر عائشہ کا فرمان ہے کہ قرآن محفوظ ہے. تو وہ حدیث میں دکھاؤ، ٹھیک ہے نا. آپ تو آپ خود تو راوی نہیں ہے نا، آپ انہیں تو ان کو تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا. آپ جو نقل کرتے ہیں جھوٹ تو نہیں کہتے ہیں، کسی کتاب میں ہوگا. تبدیل کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ قرآن صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے قرآن. تم اس بات، یہ بہت اہم مسئلہ ہے عزیز. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو جواب ہی تو درج کر رہا ہوں نا. صحیح ہے غلط ہے؟ آپ مولوی صاحب، آپ اگر چاہ رہے ہیں تو میں جواب دوں گا نا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو الف بھی نہیں ہوں، بے بھی نہیں ہوں، میں تو جیم یا کچھ، میں تو گنتی میں بھی نہیں ہوں نا. میں تو ایک گناہ کار انسان ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں. میں تو کر رہے ہیں نا شیعہ مذہب کی. اجازت دیں میرے بھائی، میں کافر ہوں، میں مسلمان. دیکھیں بھائی، آپ لمبی تقریر کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے. اس طرح تو نہ کریں آپ. ٹھیک ہے نا بھائی، جواب نہیں دینے دیتے نا تو سوال نہ کیا کرو بھائی. جب آپ میں اپنے مذہب کا تو بتائیے نا کہ آپ کے مذہب میں قرآن صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ موجودہ قرآن. تو پھر خاموش ہو جاتا کہ میں جواب دوں نا. تو جب ہم خاموش نہیں ہوتے تو میں کیا جواب دوں؟ نہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ جواب تو نہیں دے رہے. آپ نے اس کا تو جواب نہیں دیا. جب میں جواب دینے لگتا ہوں تو آپ میری بات کو کاٹتے ہو. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس کا تو جواب آپ نے دیا ہی نہیں، اور نہ ہی آپ سے بن پڑتا ہے. آپ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. اگر یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہوتی ہم ان کو خلیفہ تسلیم کرتے، لیکن جن کے لیے آیت موجود ہے حضرت ابراہیم کے لیے، انی جاعلک للناس اماما، آپ نے ان کو خلفاء کی لسٹ میں تو نکال لیا ہے ان کو. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں. آپ نے ان کو بھی خلفاء کی لسٹ سے نکال دیا ہے. اچھا. اور حیات القلوب میں امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اے سلیمان کو اپنا خلیفہ مقرر کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. وورث سلیمان داؤد، قرآن کی نص سری حضرت سلیمان کو خلیفہ کہہ رہی ہے. آپ نے ان کا جواب نہیں دیا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام کہا ہے، اور آپ کے نزدیک جو امام ہوتا ہے وہ خلیفہ بھی ہوتا ہے. امام کہا ہے، خلیفۃ اللہ نہیں کہا. قرآن میں جو خلیفۃ اللہ نہیں. دیکھیں عزیز، میں نے آپ شروع میں حضرت اجازت دیں مجھے بات کرنے دینا. جس کو کہے مجھے مجھے اجازت دیں میں اپنا موقف بیان کروں. میرا موقف اپنا بیان کروں، پھر آپ اعتراض کروں. 10-15 منٹ آپ بات کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں 2 منٹ میں بات کروں گا نا. 2 منٹ سے بھی کم. میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، لیکن آپ ایسے انسان ہیں. ہاں، میری بات کو نظر انداز کرتے ہو اور اپنا سوال دہراتے ہو، جیسا کہ میں نے جواب نہیں دیا نا آپ نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جواب دے چکے ہیں، دوبارہ جواب دیتے ہیں. آپ اچھی طرح سے سن لیں. اچھی بات ہے عزیزو. پھر یہ پریٹینڈ نہ کریں، کیونکہ یہ اداکاری میں بڑے ماہر، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے. حکومت پاکستان کو بڑے اداکار ہیں. ہم 10 جواب دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جواب نہیں دیا جی. اور بھائی سن لو، پھر دوبارہ تکرار کرتے ہیں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے. جو انبیاء قرآن میں مذکور نہیں ہے اور حدیث میں مذکور ہے، ان پہ ہمارا ایمان ہے. جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام واقعا اللہ کے نبی تھے، لیکن نہ وہ قرآن میں ان کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، وہ نہیں، کیونکہ انبیاء تو بہت 1,24,000، سب کا ذکر تو نہیں. ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے، سب پہ ہم تصدیق کرتے ہیں، ان سب پہ ایمان ہے. اور کسی کی ہم کی بہترامی کو جائز نہیں سمجھتے، ان کی بہترامی کو کفر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک خلیفۃ اللہ کے ٹائٹل کا تعلق ہے نا، ہر نبی جو ہے رسول بھی نہیں ہے. اگر کہہ دے کہ آپ فلان حضرت لوط علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں نہیں مانتے، بھی پیغمبر ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے ان کو رسالت کا مقام ملا یا نہیں ملا، یہ اس کی دلیل کی ضرورت ہے. یہ میری مرضی کی بات نہیں ہے کہ میں ہر کسی کو جو ٹائٹل دے دوں. خلیفۃ اللہ کا جو ٹائٹل ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ خلیفۃ اللہ کا ٹائٹل بغیر ان 3 حضرات کے علاوہ، آدم، داؤد اور ہارون علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء کو ملیں، تو آپ وہ آیات ہمیں پڑھ کے سنا دیجئے. ہم کہہ دیں گے کہ ان کو خلیفۃ اللہ کا کہنا لازمی ضروری ہے. جب تک وہ آیت آپ نہیں سنا سکتے تو ہم سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ ان کو خلیفۃ اللہ کہہ دیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا گیا کہ وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ان کو امامت ہے. ہمارے سر آنکھوں پر قرآن میں یہ امام ہے. خلافت اللہ کا ٹائٹل ان کو قرآن نے نہیں دی ہے، تو ہم ادعا نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم اپنی جیب سے اپنی طرف سے ٹائٹل اہدا کریں. ہم میں یہ گنجائش نہیں. جن کے متعلق ہے ان کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سب معصوم ہیں، سب اللہ کے حجج ہیں، سب رسول، سب نبی ہیں، اور سب پہ ایمان ضروری ہے، اور سب کی تکریم اور سب کا احترام واجب ہے. اب اگر مزید کوئی اعتراض ہے، اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ ابو بکر بھی جو ہے اس کے لیے بھی کوئی آیت ہے قرآن میں
کہ وہ بھی خلیفہ ہے کہ اگر آیت ہوتی تو آپ مان لیتے. تو وہ آیت ہمیں دکھا دیجیے, ہم ہمارے علم میں اضافہ کیجیے, ہمیں سمجھ آ جائے کہ ابو بکر کب سے قرآن میں خلیفہ بنا ہے بھائی. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. تو امام کا مرتبہ جو ہے وہ نبوت سے اور خلافت سے کئی درجہ افضل ہے. اچھا, اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو فرمائے کہ یہ رسول ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ رسول ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس کو فرمایا رسول ہے تو وہ رسول بھی ہوتا ہے, وہ نبی بھی ہوتا ہے, کیونکہ رسول بڑا درجہ ہے نبی سے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امام ہے, تو امامت کا درجہ سب سے بڑا ہے آپ کے نزدیک, شیعہ مذہب میں نزدیک, نبوت سے بھی اور خلافت سے بھی. جو تب امام کا درجہ مل گیا تو وہ حضرت ابراہیم خلیفہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں. جن کو امام فرمایا گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلیفہ نہ ہو؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے اقرار کروایا کہ اگر یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہوتی انی جاعلک للناس اماما, تو آپ ان کو خلیفہ تسلیم کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں بالکل کرتے. تو جن کے لیے آیت موجود ہے حضرت ابراہیم کے لیے, پہلے ان کو تو خلیفہ تسلیم کرو. دیکھیں ایک بات, جی دیکھیں حضرت, دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام, جی جی دیکھیں نا, آپ نے جو حضرت امام علی رضا کی روایت پڑھی اس میں حضرت آدم, حضرت داؤد, حضرت ہارون, ان تینوں کے لیے تو قرآن کی آیت پڑھی آپ نے جن میں لفظ خلیفہ بھی تھا. لیکن مولا علی کے لیے آپ نے ایسی کوئی آیت نہ پڑھی, روایت میں بھی نہیں تھی جس میں لفظ خلیفہ ہو یا مولا علی کا نام بھی ہو, کیونکہ حضرت آدم کا نام موجود ہے, حضرت داؤد کا نام موجود ہے, حضرت ہارون علیہ السلام کا نام موجود ہے. مولا علی کا نہ نام موجود ہے نہ ہی لفظ خلیفہ موجود ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا 5 مرتبہ قرآن میں نام آیا ہے, آپ ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ نام ہے قرآن میں, کیوں نام نہیں ہے بھائی؟ آیا ہے نام, بالکل نام آیا, کیوں نہیں آیا؟ اس جگہ قرآن میں موجود ہے. وجعلنا لهم لسان صدق علیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وجعل لي لسان صدق في الاخرین, یا اللہ مجھے لسان صدق. اس کا ترجمہ کسی شیعہ ترجمہ سے کریں. اور اجازت دے بات کرنے کی نا بھائی, الف بے بولنے کی اجازت بھی دو نا, پھر آپ رد کر لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سورہ شعراء میں, وجعل لي لسان صدق في الاخرین, مجھے آخر الزمان کی امت میں لسان صدق عطا کر. لسان کس کو بولتے ہیں؟ زبان کو. مجاز میں یہ انسان پہ بھی اطلاق ہوتا ہے. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے متعلق روایت میں بہت ہے کہ نحنو لسان اللہ, ہم اللہ کے زبان ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نہیں ہے کہ ان کی جو یہ بدن میں جو عضو ہے, جو منہ میں جس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں نا, یہ گوشت کا ٹکڑا ہے منہ میں, ہمیں آخر الزمان میں ان کو گوشت کا ٹکڑا مل جائے, یہ تو نہیں ہے ان کا. ایسا شخص ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو اور وہ سب کے لیے لسان صدق ہو, اللہ کے جو علم ہے, اللہ کی جو ہدایت ہے, اس کا اسپوکس مین ہو, اس کا ٹیچر ہو, اس کا مبلغ ہو, اس کو پھیلانے والا. یہ دعا کی تو پھر اللہ نے اس کے جواب میں جواب دیا کہ میں نے تیری دعا کو قبول کیا. وجعلنا لهم لسان صدق علیا, میں نے آل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لسان صدق بنایا. کس کو؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو, امیر المؤمنین علیہ السلام کو لسان صدق بنایا. لسان صدق جو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے طلب کی, میں نے ان کے لیے کس کو دیا؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی. اب آپ کہتے ہو کہ یہ علی سے مراد یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اونچائی, کہ میں نے لسان صدق کو اونچا کر دیا. ان کے لیے لسان صدق کو یہ کوئی اس کی مفہوم ہی نہیں ہے. علی کو لغوی معنوں میں لے لیں اور ذات پر حمل نہ کریں. یعنی اس سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام نہیں, اس سے مراد مثلا جو لفظ ہے علی بلند, میں نے لسان صدق کو بہت اوپر کر دیا, بہت اونچا کر دیا, چڑھائی دیا. یہ اس کی کوئی مطلب نہیں بنتا, یہ ایک احمقانہ جملہ اس معنی بنتا. وجعلنا لهم لسان صدق علیا, میں نے ان کے لیے ایک ذات کو, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی دعا ہے کہ ایک ذات ایسی ہو جو میری نسل سے ہو, لسان صدق کو میں نے وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. پھر نہ کہو کہ یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن میں نہیں, اور اس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بھی ہیں کہ اس سے مراد ذات اقدس امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اور کوئی بات بھائی؟ شیعہ حضرات نے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا. ترجمہ مترجم کون ہوتا ہے؟ کسی نے اردو زبان میں ترجمہ کیا, اس کو کیا آتا ہے بھائی؟ مترجم قرآن اہل بیت علیہ السلام ہے. حدیث چاہیے تو ہم حدیث دکھاتے ہیں, وہ بھی تو شیعہ ہی ہے نا. مترجم جو اردو میں ترجمہ کرتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق ترجمہ کرتا ہے. اس کا ترجمہ کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا. جو حجت ہوتا ہے وہ کلام اہل بیت علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم کا جواب دے دیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں نے عرض کیا نا کہ ان کے لیے امامت کا ٹائٹل قرآن میں ثابت ہے اور مقامات ثابت ہیں, فضائل ثابت ہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹائٹل بھی دیا ہے کہ قرآن میں ان کو خلیفے کے عنوان یہ ٹائٹل, مثلا آپ پاکستان میں جاتے ہیں نا, ایک شخص صدر ہے, اب اس صدر پاکستان ہے,
اور ایک شخص فرض کریں فوج میں کرنیل ہے، فوج کے کرنیل کو مثلاً اس کے پاس کرنیل کا عہدہ ہے، کرنیل کا ٹائٹل ہے، لیکن صدر پاکستان کا مقام بہت اونچا ہے یا وزیر اعظم ہے، لیکن اس کو کرنیل آپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کرنیل اور ہے اور صدر پاکستان اور ہو سکتا ہے کہ کرنیل صدر بنے، ہو سکتا ہے نا؟ یا مثلا ایک فوج میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس فرض کریں تمغہ دیتے ہیں، اس کو ایک میڈل ملتا ہے، ایک ٹائٹل ملتا ہے، بھائی یہ اس کو آپ نے ٹائٹل دے دیا۔ اب صدر کے پاس پاور بہت ہے صدر کے پاس، لیکن اس کے جو فوج میں ایک سپاہی ہے اس کو ایک تمغہ ملا ہے شجاعت کا، صدر کے پاس وہ نہیں ہے۔ تو یہ ٹائٹل جو ہے بلا شک بلا ریب حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں حضرت داؤد سے، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، بلا شک ان سے افضل ہیں، ان سے مقام بہت بلند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ ٹائٹل ان کو نہیں دیا قرآن نے، آپ نے کہا ان کو یہ ٹائٹل نہیں دیا، جیسے آپ پاکستان دنیا میں بہت ہے، دنیا میں اس طرح بہت ہے۔ آپ نے تسلیم کیا ہے نا، آپ نے تسلیم کیا ہے پہلے۔ ہم ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں بھائی، ٹائٹل ہم نے تسلیم کیا، ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں، لفظ کی بات کر رہے ہیں۔ امامہ اگر یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں ہوتی تو ہم ان کو خلیفہ تسلیم کرتے، اور حضرت ابراہیم کو تو خلیفہ تسلیم کرے نا۔ آپ خلیفہ سے مراد امام تسلیم کرتے نا۔ اگر اچھا میں آپ سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ بڑے چالاک ہیں بھائی، کس طرح بچے گانا استدلال ہے آپ کو، اب سمجھ گیا بھائی۔ اب جو ہے نا وہ جیسے دوسری جماعت کے کوئی طالب علم ایک بڑے آدمی سے سوال کرتا ہے، اس کے سوال اس کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ اس کے سوال اتنی بیوقوفانہ ہوتی ہے نا تو اب مجھے سمجھ آیا آپ کے سوال۔ چلے اگر قرآن میں یہ ہوتا کہ بھئی کیا ابو بکر انی جاعلک للناس خلیفہ یا انی جاعلک للناس امام، اگر امام ہوتا تو ابو بکر کو ہم امام مانتے، اور اگر خلیفہ ہوتا تو ہم ابو بکر کو خلیفہ مانتے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہوتا قرآن میں ہم اسے وہی مانتے۔ اب میں آپ کی بات سمجھ گیا، تو میں اپنی تصحیح کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے سوال کو اس وقت نہیں سمجھا بڑی بات ہے بھائی، کوئی علمی بات کرو یار۔ جماعت عمریہ آپ لوگوں نے کامیڈی بنا دی، کامیڈی بنا دی بھائی۔ سورہ نمل ابھی تو بہت لمبی فلم پڑھی ہے، دیکھیں سورہ نمل آیت نمبر 62 میں نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ویجعلکم، اس کا خطاب اہل بیت علیہ السلام سے، یہ مسلمانوں سے خطاب نہیں، احادیث ہمارے احادیث کی نہیں، رسول اللہ علیہ السلام اس کتاب میں نہیں ہے، اس خطاب میں ائمہ طاہرین علیہ السلام مخاطب ہے، مخاطب ہے رسول اللہ نہیں ہے اس کتاب مجھے اس مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کہتا بھائی کو ائمہ کا معلوم ہے، آپ کو رسول اللہ کا نہیں معلوم بھائی، میں جو حدیث ہے جو نص ہے وہی میں، آپ ایسے سوال کرتے ہیں نا جس کا مجھے نہیں معلوم۔ دیکھیں نا آیت نمبر 39 میں بھی یہی لفظ ہے، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض والذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات۔ بہرحال اس کے علاوہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، یار یہ کام کرو، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ تم ان ساروں کا خطاب اتنے ماہر ہو، مختلف امتوں سے خطاب ہے، یعنی اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے، خلفاء کا لفظ بھی موجود ہے، آپ ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن مولا علی کے لیے خلیفہ کا لفظ بھی موجود نہیں ہے، کس کو آپ نے چوتھا خلیفہ بنا دیا؟ میں نے عرض کیا نا، نام تو نہیں چاہیے تو میں حدیث آپ صرف ان کو خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں، قرآنی خلیفہ جن کا نام موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفے ہیں، اللہ کے حجت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن بات سنیے، لیکن قرآن نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انی جاعلک فی الارض خلیفہ کہا ہے، اس طرح آیت قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ لفظ کی جب بات کرتے ہیں جی اجازت دیں کیا ہونا چاہیے جو آپ رسول اللہ میں کوئی تجویز نہیں کرتا کیا ہونا چاہیے، مولا علی کو کس طرح مانتے ہیں آپ خلیفہ؟ مولا علی کے لیے تو نہیں ہے اس طرح۔ آپ جیت گئے بھائی، میں ہار گیا، آپ جیت گئے بھائی، ختم بات۔ نہیں جواب نہیں دے سکتا، میں جواب نہیں دے سکتا بھائی، اس طرح چیز بیوقوفانہ مولا علی کے لیے بھی تو اس طرح کی آیت بھائی، آپ جیت گئے، ختم بات، آپ جیت گئے، ختم بات۔ دوسرے کوئی دلیل لے کے آؤ یار، کوئی دلیل لے کے، کوئی کام کی کوئی علمی بات لے کے آؤ۔ چلے خدا حافظ، آپ کی بات معاف کرو بابا جی، معاف کرو۔ وہ پاکستان میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اللہ کے واسطے دو آنے دے دو، تو کہتے ہیں معاف کرو بابا جی، معاف کرو یار، جیت گئے تم، ختم بات، چاند چھوڑ دو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ عزیزو، سب بولو حیدر، سب بولو یا حیدر، یا مہدی، یا زہرا، یا حسن، یا حسین، یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم۔